الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور اللہ نے اس بندے پر نازل کی حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ عزیز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے 11ویں تراویح ادا کی اور اس تراویح میں امام صاحب نے سورہ رعد مکمل تلاوت کی اور اس کے علاوہ سورہ ابراہیم، سورہ الحجر اور مکمل تلاوت کی، جبکہ سورہ نحل کے 12 رکوع یعنی 89 آیات آج تلاوت کی گئیں۔ تو سب سے پہلی صورت جو آج تلاوت کی گئی وہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے اور رعد کے معنی بادل کی گرج کے ہیں اور آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ رعد کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے اور جو لوگ اسے نہیں مان رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور آپ کے پیروکار ہی حق پر ہیں، اور کفار کی حیثیت تو پانی کے اوپر آنے والی جھاگ کی مانند ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ آسمان، ستارے، زمین، پہاڑ، دن، رات، ان کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی کافر یہ پوچھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی ان کو شک ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نشانیوں کے علاوہ بہت سے انبیاء بھی ان کو بتا کر اور سمجھا کر گئے، لیکن یہ مان کر نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب انسان خود ہی اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے، اور جو لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت کا بیان کرتے ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی جانب ایک ہدایت دینے والا یعنی ایک نبی بھیجا، اور اسی بنیاد پر کہ ان کے پاس نبی آ کر انہیں خبردار کر چکے ہیں اس قوم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بادل کی گرج کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گرج دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی کڑکتی ہوئی بجلیاں وہ جس پہ چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور واقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ بس انسان کو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ بادلوں کی گرج اور چمک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی ایسا موقع ہوا کہ یہ طوفان، برد و باران، گرج چمک آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، اور آپ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا برحق ہے، یہ دوسرے معبود جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرے معبودوں کو اللہ کے سوا پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کچھ شخص ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے کہ میری جانب آ جاؤ، لیکن پانی اس کی جانب آنے کا نہیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ بھی، یہ معبودان باطل بھی انسان کی جانب نہیں آ سکتے اور انسان کی دعاؤں کو نہیں قبول کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش کے بعد ہر ندی نالا اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگتا ہے، اس پر جھاگ آ جاتا ہے، اور اسی طرح کا جھاگ دھاتوں پر بھی آتا ہے جب دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ جھاگ اوپر آ کر غائب ہو جاتا ہے اور اصل میں پانی اور دھات ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ اس تمثیل سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جاہل اور باطل دنیا میں چاہیں جتنی ترقی کر لیں، جتنا پھل پھول لیں، بالآخر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جانے والے ہیں۔ باقی رہ جانے والی چیز تو پانی ہے اور دھات ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پانی اور دھات کے مانند وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں،
وہ وعدے پورے کرتے ہیں، اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ان کے لیے ابدی آرام گاہیں جنت میں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رزاقیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے پناہ رزق دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں نفع طلع رزق دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ انسان کو اطمینان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان سکون کہیں اور تلاش کرتا ہے، لیکن سکون تو دراصل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے ہیں، زمین پھٹ جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر کلام کرنے لگتے ہیں، تب بھی منکرین حق ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اور پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے تو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا انکار کیا گیا، انہیں جھٹلایا گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہاں کے کافر بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی شہادت یا ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے مکہ والو، اب تمہاری چودراہٹ ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ہجرت کے بعد چونکہ اب مکہ والوں کی بساط الٹنے والی ہے، تو کہا گیا کہ اب تمہاری چودراہٹ ختم ہونے کو ہے۔ یہاں پر سورہ رعد مکمل ہوتی ہے۔ سورہ رعد کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، اور نہ ماننے والے لوگ غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی آج مکمل تلاوت کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، اے محمد یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے، اور یہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چونکہ اس کا نام ابراہیم ہے تو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شاید بائیوگرافی یا ان کی لائف ہسٹری بتائی گئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ وہ اچھے طریقے سے قوم کو سمجھا کر بات بتا دے اور قوم بھی سمجھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت سی نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکالیں اور ان کو سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کریں۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ ان کو سخت عذاب دیا کرتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا، ان کی لڑکیوں کو باقی رکھ لیا کرتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوائی، مگر قوم نے ناشکری کی، ان کے احکامات کو نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور زمین کے تمام لوگ ناشکری کرو گے تو بھی خدا بے نیاز ہے، وہ تو قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا اور کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ گویا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو تو انبیاء نے اس بات کا انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نبوت سے نوازتا ہے۔ منکرین نے تمام انبیاء سے کہا کہ نشانی دکھاؤ، اور انبیاء نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ نشانی دکھا دیں گے۔ منکرین نے کہا کہ
تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ، یعنی انبیاء سے کہا، بجائے کہ انبیاء کی بات مانتے الٹا ان سے کہا کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ، اور اگر تم نہیں لوٹو گے تو تمہیں ہم ملک سے نکال دیں گے۔ جو لوگ رسولوں کی باتوں کو مانتے ہیں ان کے اعمال معتبر اور وزنی ہیں، جبکہ منکرین کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جسے طوفانی آندھی اڑا دے۔ یعنی منکرین کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل وزن تو ان لوگوں کے اعمال کا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو دنیا میں گمراہ کرتا ہے، لیکن آخرت میں کہے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تم تو خود بھاگے چلے آئے اور مجھے فالو کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو بڑی اچھی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے اچھی ذات والے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی ہے جو خود بخود آ جائے اور ناپسندیدہ انوانٹیڈ ہو، وہ جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہو اور اس کے لیے کوئی استحکام نہ ہو۔ گویا کہ کلمہ خبیثہ تو زمین پہ پست ہی ہوتا ہے لیکن اسے بھی اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے سے پہلے بہت سی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر دعا کی کہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل کو آباد کیا، اور دعا کی کہ اے اللہ، اے پروردگار، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی جانب آنے کا شوق پیدا فرما، اور مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا بھی مانگی جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، یعنی نماز پڑھیں، اور پروردگار میری دعا کو قبول فرما، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تنبیہ کی اور کہا کہ ہم ان کی چاریں انہی پر الٹ دیں گے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کا لباس پہنا ہوا ہوگا، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے، یعنی مشرکین اس وقت بہت برے حال میں ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا اللہ معبود ہے، اور عقل والے نصیحت پکڑیں اس قرآن کے ذریعے۔ اس پہ یہ سورہ ابراہیم اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ الحجر ہے۔ سورہ الحجر بھی مکی صورت ہے، اور حجر اس جگہ کا نام تھا جہاں پر قوم سمود تھی جن کی جانب صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سورہ ابراہیم کی طرح سورہ الحجر میں بھی مختلف دلائل سے کفار پر اتمام حجت کی گئی اور اہل ایمان کو حوصلہ دیا گیا۔ سورت کے آغاز میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانہ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے اتارتے ہیں پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی ہمیں تمہیں مہلت دینا مقصود ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تب بھی یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، یعنی یہ ماننے والے نہیں، یہ تب بھی انکار ہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی آفاقی نشانیوں کا ذکر کیا جس میں آسمان اور زمین کے بارے میں بتایا، اور پھر کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ملائکہ سے
اور جنوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اس سے برتر ہوں، انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، تو میں مٹی سے بنائی جانے والی مخلوق کو کیوں سجدہ کروں۔ اس انکار اور تکبر کی بنا پر ابلیس کو، شیطان کو دھتکار دیا گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے اور میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ مہلت دے دی، تو شیطان نے کہا کہ میں زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، اور دل فریبیاں پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو بہکاؤں گا، تمام لوگوں کو سوائے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے وہ لوگ جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا۔ یعنی جو خالص بندے اللہ والے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، لیکن باقی لوگوں کو میں بہکاؤں گا۔ جہنم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پیروکاروں کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ متقی لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ متقی بے خوف و خطر جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑے عیش و آرام میں رہیں گے، باہم دوستیاں ہوں گی، اور جو دنوں میں رنجشیں ان کی دنیا میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں کی رنجشیں ہم جنت میں دور کر دیں گے، ان کے دل صاف ہو جائیں گے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف محبت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم اور لوط علیہ السلام پر نازل ہونے والے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں جس طرح سورہ ہود میں کیا تھا، یہاں بھی بیان ہوا۔ پھر بیٹے کی بشارت دینا اور قوم لوط پر عذاب کی خبر بھی یہاں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر دوبارہ اصحاب مدین یعنی اصحاب ایکا یا شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی یہاں ذکر کیا گیا، اور قوم سمود کا بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات یعنی سورہ الفاتحہ اور قرآن عظیم نازل دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ تمہیں ان نعمتوں کے ملنے کے بعد دنیا کی دوسری نعمتوں کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ مکہ میں مسلمانوں کے کاروبار تو کم اور ختم ہو رہے تھے، کیونکہ مخالفت بہت زیادہ تھی، مشکلات تھیں، اور جبکہ کافروں کے کاروبار پھول پھل رہے تھے، وہ مالی لحاظ سے ترقی کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے تم میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل برا کرو، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے تو تم پشیمان ہوتے ہو، غم اندوز ہوتے ہو، ایسا نہ کرو۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور ایمان لانے والوں کے ساتھ رہو۔ ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعوت کو کھول کھول کر اعلان ڈنک کی چوٹ پہ بتا دیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو، وہ آخری وقت جس کا آنا یقینی ہے۔ اس پر سورہ الحجر اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر کے مضامین ایک جیسے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والے کو خبردار کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء کے قصے بتا کر نصیحتیں بھی کی گئیں۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کے آج 12 رکوع یعنی 89 آیات تلاوت کی گئیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس کے آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور علامت کے طور پر اس نام کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس صورت میں شرک کی نفی کی گئی، توحید کے حق میں دلائل دیے گئے، اور دعوت پیغمبر کو نہ ماننے والوں کو برے نتائج پر خبردار کیا گیا۔ صورت کا آغاز ایک خبردار کرنے والی، ایک تنبیہ کرنے والی آیت پہ ہوا، اور اس کے بعد پھر سمجھانے کا انداز ہے۔ اس صورت میں شرک اور توحید کے بارے میں دلائل دیے گئے، منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور باطل پر اصرار اور حق کے انکار کے برے نتائج بتائے گئے، اور اخلاقی اقدار کا بھی ذکر کیا گیا۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے، تم جلدی نہ کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملنے والا تھا، اور ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو ہجرت کا حکم ملتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ جب نہیں مانا، بات کو تسلیم نہیں کیا، تو گویا کہ قوم کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا۔ اب یا تو قوم پر تباہ کن عذاب آئے گا، یا پھر اس نبی کے ذریعے قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی جنگوں وغیرہ میں انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک محدود مدت کے بعد جزیرہ نما عرب میں کفر کی بساط الٹ دی گئی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جھگڑالو انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماحول میں سے مثالیں دے کر انسان کو دعوت فکر دی، جانوروں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے ارد گرد کے جانوروں کو دیکھ لو، تم جانوروں سے دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت حاصل کرتے ہو، اس کے جلد سے چمڑا اور خیمے اور نہ جانے کیا کچھ بناتے ہو، ان کے بالوں سے لباس اور خیمے بنتے ہو، اور جانوروں کی وجہ سے زمین کا حسن ہے۔ اور جب جانوروں کے مالک صبح اور شام جانوروں کو آتا اور جاتا دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو یہ منظر اچھا لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ جانور تو ایسے ہیں جو کہ بار برداری کے کام آتے ہیں، تم اتنا زیادہ وزن اٹھا کر نہیں لے جا سکتے جتنا یہ جانور اٹھا کر اور کھینچ کر لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے فوائد میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن کہا گیا کہ ان جانوروں کو دیکھ کر اصل بات استعمال کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو کہ وہ خالق کتنا عظیم ہے جس نے ایسے جانور ہماری خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اگنے والے پھلوں اور سمندر کے اندر پائے جانے والے سی فوڈ اور زیورات کا ذکر کیا۔ انسان سمندر سے اپنا سی فوڈ بھی نکالتا ہے اور بہت سے موتی وغیرہ نکال کر اسے زیورات بناتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جو ستارے ہیں اس سے بھی تم راستے معلوم کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تم پر بڑی نعمت ہے۔ اور خالق کی اس تخلیق اور انعامات کو جاننے کے بعد بھی لوگ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم کی طرح یہاں بھی یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں کر سکتے، نعمتیں بے حساب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں موت کے وقت کا، کہ جب موت آتی ہے تو کفار کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے۔ موت کے وقت کافر پریشان ہوتے ہیں، معذرتیں پیش کرتے ہیں، دنیا میں دوبارہ جانے کی صدا کرتے ہیں، لیکن ان کی معذرتیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، نہ انہیں دنیا میں واپس آنے دیا جاتا ہے، اور موت کے وقت انہیں جہنم کا نقشہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جبکہ موت کے وقت اہل ایمان کے تمام غم دور کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جنت دکھا دی جاتی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ سلام ہو تم پر، اور انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یوں موت کے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بدنصیب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں کچھ کفار کی جو گمراہ کن عقائد تھے ان کی اصلاح کی۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ شرک نہ کرتے، تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو رسول کے ذریعے پورا پیغام واضح طور پر بھیج کر بات پہنچا دی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہو، اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کو کوئی نہیں آیا کرتا۔ اور ہدایت کی توفیق تو انہیں ملتی ہے جو طلب کرتے ہیں، جس کے دل میں ہدایت پانے کی طلب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ چونکہ ہجرت کا وقت قریب آ لگا تھا اور کچھ صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے بھی گئے تھے، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کرنے کا بڑا اجر ہے۔ ہجرت کرنے والوں کو ہم دنیا میں بڑا اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔
پھر کہا گیا کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے لیے بیٹیاں اور خود ان کے لیے بیٹے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر کلونس چھا جاتا ہے، یعنی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیسے منہ دکھائیں، سوچتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو زندہ رکھیں یا مٹی میں دبا دیں۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لگاتے ہیں، خود تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے، یعنی نہ پہلے مر سکتا ہے یا نہ اس کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مویشیوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، ہم ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک سفید چیز دودھ کی شکل میں تمہارے لیے نکالتے ہیں جو کہ پینے میں بڑی خوشگوار ہے اور مکمل غذا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر دیکھو اللہ نے تمہارے لیے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل، اور اس مکھی کے اندر رنگ برنگ کا ایک ہم شربت بناتے ہیں، یعنی شہد جس میں شفا ہے، اور لوگوں کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے جو اس پر غور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فیملی لائف، خاندان میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی چیزیں کھانے کو دیں، تمہیں ناک کان اور سوچنے کے لیے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آج کی منزل کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کن لوگوں نے گواہ کی بات مانی تھی۔ جن لوگوں نے گواہ کی بات یعنی انبیاء کی بات مانی ہوگی وہ سرخرو ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہوگی اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا ہوگا ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا، یعنی دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔